آپ سن رہے ہیں ویلیو ورسٹی کا پروگرام کیسے، اور میں ہوں آپ کا میزبان شارق علی۔ آج ہم اپنی توجہ اس بات پر مرکوز کریں گے کہ ہم اپنے جذبات پر کیسے قابو رکھ سکتے ہیں۔ اس بات سے کسے انکار ہو سکتا ہے کہ جذبات ہماری زندگی میں انتہائی اہم ہیں، لیکن آپ اس بات سے بھی اتفاق کریں گے کہ بعض اوقات جذبات کی رو میں بہہ جانا ہمارے لیے تکلیف دہ نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے جذبات ہی ہماری سوچ، ارادے، عمل اور ذہن کے سمجھدار حصے پر اثر انداز ہونے کی بھرپور طاقت رکھتے ہیں۔ بعض اوقات یہی جذبات ہمارے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ یہ اثر ہمیشہ مثبت ہی ہو۔ ظاہر ہے کہ غصے اور خوش فہمی میں کیے گئے فیصلے دانشمندانہ نہیں ہوں گے، اسی لیے بہتر زندگی کے نتائج کے لیے جذبات پر قابو پانا انتہائی اہم ہے۔ قابو پانے سے میری مراد یہ نہیں کہ ہم خوش ہونا، ہنسنا، مسکرانا، غصے کے جائز اظہار یا محبت کرنے سے گریز کریں، بلکہ اس سے میری مراد ہے کہ جذبات کو موقع محل کے حساب سے اہمیت دینا، اور ایسے منفی جذبات پر قابو پانا جو ہمیں غلط فیصلے کی جانب لے جا سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے منفی جذبات پر یا غیر مناسب اوقات میں جذبات کے اظہار پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ سارے کائناتی اجسام کے لیے شاید یہ اصول درست ہے، لیکن ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں فوری ری ایکشن سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی تکلیف دہ بات کا فوری جواب ظاہر ہے کہ منفی جذبات لیے ہوئے ہوگا۔ کیوں نہ ہم ایک دانشمندانہ وقفے سے کام لیں، ایک گہرا سانس لے کر اپنے اندر اٹھنے والے منفی جذبات پر ایک نظر ڈالیں، اپنے جذبات اور اپنے دل کی دھڑکن کو نارمل ہونے کا وقت دیں، اور اپنی ذہنی کیفیت کو پرسکون بنا کر اس عمل کے رد عمل کا اہتمام کریں۔ اگر آپ اس عمل اور رد عمل کے درمیانی وقفے کو دانشمندی سے استعمال کرنا سیکھ جائیں تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ دوسری تجویز ذرا ذاتی نوعیت کی ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے بھی کارآمد ہو۔ کسی تکلیف دہ یا مشکل صورتحال میں صرف اپنے ذہن پر زور دینے کے بجائے اپنے دل میں اپنے اللہ میاں سے ذاتی تعلق کے حوالے سے مددگاری طلب کیجیے۔ اس بنیادی رشتے کی طرف لوٹ جائیے کہ جو آپ کے اور آپ کے بنانے والے، آپ کے خالق کے درمیان ہے۔ آپ اپنے عقیدے اور اپنے رجحان کے مطابق اس مقصد کے لیے جو طریقہ چاہیں اپنا سکتے ہیں۔ تیسری تجویز یہ کہ اپنے دل میں اٹھنے والے تمام جذبات، خاص طور پر منفی جذبات کے صحت مند اظہار کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ڈھونڈیے۔ جذبات کو دل ہی دل میں رکھنا، خاص طور پر منفی جذبات کو، بالکل مناسب نہیں۔ آپ کسی پر اعتماد دوست کو فون کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی رائے نئے امکانات کو روشن کرے۔ اگر یہ مناسب نہیں تو آپ اپنی ڈائری میں اپنے جذبات کو درج کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جسمانی مشقت کو منفی جذبات کے اظہار کا ذریعہ بناتے ہیں۔ بعض لوگ پرسکون دعا اور عبادت میں سکون ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی طریقہ آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے، چاہے وہ لمبی ٹہل ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور تجویز، اور وہ یہ کہ صرف زندگی کے اس مخصوص حصے پر اپنی توجہ مرکوز نہ رکھیے، بلکہ مکمل تصویر کو، پوری صورتحال کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اپنی زندگی کے بڑے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اگر آپ صرف ایک واقعے کے بجائے زندگی کے مفہوم، معنویت اور مقصد پر اپنی نگاہوں کو مرکوز رکھیں تو بہت سارے منفی جذبات
آپ کو غیر اہم محسوس ہوں گے۔ اگر آپ مسلسل منفی سوچوں کا شکار رہیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ کوشش کیجیے کہ جب بھی ایسی منفی سوچ آپ کے ذہن میں آئے تو اسے رد کر کے معاملے کو حل کرنے، اس کی جانب مثبت پیش رفت کی سوچوں کو اپنے ذہن میں جگہ دیجیے۔ کسی ایسے شخص کا تصور کیجیے کہ جو آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے۔ کسی ایسی خوبصورت یاد میں خود کو گم کر دیجیے کہ جس میں آپ کے لیے مثبت صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ اپنے منفی جذبات کے محرک کو پہچاننا اور اسے معاف کرنا سیکھیے۔ محرک سے میری مراد ہے کوئی دوست، کوئی خاندان کا فرد یا آپ کا ساتھی کارکن جو اپنی باتوں سے یا اپنے عمل سے آپ میں شدید منفی جذبات جیسے غصہ یا مایوسی پیدا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کے دل میں تکلیف دہ جذبات بیدار کرتے ہیں، ایک بار اس محرک کو نظر بھر کر دیکھ لینے اور اسے دل سے معاف کر دینے کے بعد آپ ان کے بیدار کیے ہوئے منفی جذبات سے بھی کنارہ کش ہو جائیں گے۔ وہ غصہ، وہ بغض، وہ جلن، وہ حسد ان کے ساتھ ہی آپ کی ذہنی توجہ سے رخصت ہو جائے گی۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔